ارباب نظر تجھ سا کوئی دوسرا نہ ملے گا، بندہ تو ملے گا مولا نہ ملے گا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی کوئی تیرا، ثانی تو بڑی بات ہے سایہ نہ ملے گا۔ 24 ایسے معجزات آپ کے ارد گرد طواف کر رہے تھے کہ جو اس سے قبل کسی بشر نے سنے تک نہ تھے۔ جو ہی جناب رسالت ماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب حلیمہ کے گھر میں آتے ہیں، عرب کے دیہات کے اندھیروں میں اگر کوئی گھر چمکتا ہوا نظر آتا ہے تو وہ حلیمہ کا ہے۔ حضرت محمد بن عبداللہ اپنی والدہ ماجدہ کے ہمراہ پہلی دفعہ مدینے میں آ پہنچے ہیں۔ ماں نے اپنے مرحوم شوہر کی قبر کے پاس ہی گھر بسایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ جناب آمنہ کی وفات ابوا کے مقام پر ہوئی اور وہیں پر آپ کو دفن کیا گیا۔ والدہ ماجدہ کے انتقال کے بعد رسول خدا اپنے جد امجد جناب عبد المطلب کی زیر سرپرستی آ گئے۔ صدیوں پہلے کائنات میں ایک ایسا بے مثال پھول کھلا کہ جس کی پاکیزہ خوشبو نے زمانے میں پھیلی کفر، شرک اور ظلم اور زیادتی کی بدبو کو ایمان اور اسلام، امن اور سلامتی سے تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ اس گل کی خوشبو صدیاں گزرنے کے بعد بھی دھیمی نہیں پڑی، بلکہ تیز سے اور تیز ہوتی چلی گئی، اور قیامت تک اس کا نور ہے کہ چمکتا رہے گا، باقی رہے گا۔ وہ بے مثال گل سیدہ آمنہ کے پھول والد سیدہ بطول یعنی ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء، صالحہ اور محدثین اور مفسرین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ولادت کے وقت اور مہینے کی عظمت اور رفعت کا خطبہ مختلف انداز میں پڑھا اور بیان فرمایا ہے۔ آج سے تقریباً 750 سال پہلے شیخ حضرت زکریا محمد بن محمود قزوینی نے یہ لکھ دیا کہ ربیع الاول وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور سید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے ذریعے حاجت مندوں کی حاجتیں، مصیبت میں گھرے ہوئے لوگوں کی مصیبتوں سے نجات کے راستے کھول دیے، اور وہ اس مہینے کی 12 تاریخ ہے۔ یہ قبولیت کی لمحوں اور گھڑیوں میں سے ایک ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالعزیز فرماتے تھے کہ یہ مہینہ، یہ ایام، یہ ہفتہ، یہ دن اور پھر خاص طور سے ولادت کا وہ لمحہ، وہ وقت قبولیت کے وقتوں میں سے ایک وقت ہے۔ آپ اپنے مریدوں کو یہ حکم دیتے تھے کہ ان دنوں، ان وقتوں میں قیام کرو، کھڑے ہو، نماز پڑھو، یہ قبولیت کے لمحات ہیں۔ ان اوقات میں دعائیں رد نہیں ہوتی، یعنی ربیع الاول کی یہ ساعت ہے۔ عزیزان من، آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ سال بڑا حیرت آمیز سال ہے۔ 5، 7 اور 1 وہی سال کہ جس میں ہاتھیوں کا لشکر لیے ابراہہ مکہ مکرمہ میں حاضر ہوا، اور اس نے یہ ارادہ کیا کہ یہ خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ شریف کو گرا دے گا۔ اس نے ہاتھیوں کی فوج سے اسی سال مکے کا گھیراؤ کیا۔ یہ مکے کے حرم کی حدود میں داخل بھی ہوا۔ اس نے یہ بھی چاہا کہ ان ہاتھیوں سے چڑھائی کروائے اور اسی مقام پر کہ جہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہو کر دیواروں کی تعمیر فرمائی تھی، گرا دے، ڈھا دے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کو بھی یہی مقصود تھا۔ اسی سال صرف 55 یا 50 روز بعد اسی مقام پر ایک ایسے سید و سرور و کائنات امیر عرب و عجم کی ولادت باسعادت ہو، لہذا دن، سال، مہینے اور وقت محفوظ ہو جائیں۔ خانہ کعبہ جس میں میرے حبیب نے داخل ہو کر اپنے حبیب کے ذریعے سارے بتوں کو گرا دینا ہے اور خلیل سے خلیل کی محبت کو قائم رکھنا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ اس خانہ کعبہ کو گرا دیا جائے، ڈھا دیا جائے۔ ایک اور وجہ تاریخ میں بڑی شاندار ملتی ہے۔ اب سے کم و بیش 2 یا سوا 2 ماہ بعد ایک ایسی خوشخبری سنائی دے گی کہ جس کو لیے دوڑتا ہوا بشیر خانہ کعبہ کے اطراف میں آئے گا اور کہے گا، عبد المطلب رکیے،
ٹھہر جائیے، ہاشم کی اولاد کے سر پہ ایک تاج آیا ہے، ایک فرزند ہے جناب عبداللہ، یعنی آپ کے ہی گھر میں مولود ہوا ہے، آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ عبد المطلب جائیے نا اور دیکھیے وہاں کیا سما ہے، سب لوگ آپ کے منتظر ہیں۔ عبد المطلب خوشخبری کو لے کر خوش چال چلتے ہوئے بیت شریف یعنی اس گھر کے پاس پہنچے جو عبداللہ کا گھر ہے۔ آپ داخل ہوتے ہیں، ہاتھ میں اس نومولود کو لیتے ہیں، ولادت کے لمحات کو پوچھتے ہیں تو بیان ہوتا ہے یہ ایسا بچہ ہے کہ جس نے تکلیف نہیں دی۔ ماں یہ کہتی ہیں ایک پل کے لیے زحمت محسوس نہیں ہوئی۔ جب آپ تشریف لائے، جب مولود پیدا ہوا تو ختنہ شدہ اور جسم پہ تیل سا لگا ہوا تھا، مشک اور عنبر کی خوشبو آ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے بھی بچے نے بچوں جیسی حرکات نہیں برتی ہیں، کوئی رونا نہیں ہوا، کوئی ایسی نجاست بھی پاس نہ تھی کہ جس کو دیکھ کے ہم گھبرا جاتے۔ عبد المطلب نے شہزادے کو اپنے سینے سے لگایا، ساتھ کھڑے ہوئے خبر دینے والے نے خبر دی، عبد المطلب ہم تو یہ جان کر حیران ہیں کہ جب بچہ دنیا میں آیا تو حالت سجدہ میں تھا۔ عبد المطلب کو سجدہ اور سجدگاہ یاد آئی، آپ سینے سے لگائے ہوئے نو مولود کو بیت اللہ شریف کی دیواروں کے ساتھ لے آئے، راز و نیاز کی باتیں کی، آپ نے اپنے طواف کو مکمل کیا اور اس کے بعد سب لوگوں سے کہا سن لو، جو لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس شہزادے کا نام کیا ہوگا، اس کا نام ہوگا محمد۔ یعنی کائنات میں زمین پر سب سے زیادہ تعریف کے لائق ایسی مدحت، تعریف اور اوصاف حمیدہ کی کہ جیسے کسی کی نہیں ہو سکتی۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں اور یہ اس رب العزت کی تعریفوں کا نمائندہ ہے، یہ اس کی تعریف کرنے والا اور تعارف دینے والا ہے محمد، جس کا نام آسمانوں پر احمد ہوگا کیونکہ وہ رب تعالیٰ کی تعریف میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا، اور زمین پر محمد کہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب اس کی تعریف، اوصاف، توصیف بیان کرتا ہے۔ ارباب نظر تجھ سا کوئی دوسرا نہ ملے گا، بندہ تو ملے گا، مولا نہ ملے گا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی کوئی تیرا، ثانی تو بڑی بات ہے، سایہ نہ ملے گا۔ تاریخ مضطرب ہے، کسی دیکھنے والے نے حضور سید کونین کا سایہ نہیں دیکھا، اندازہ لگانے والوں نے سائے کا اندازہ لگایا مگر حتمی طور سے یہ نہ کہہ سکے کیونکہ 24 ایسے معجزات آپ کے ارد گرد طواف کر رہے تھے کہ جو اس سے قبل کسی بشر نے سنے تک نہ تھے۔ حضور سید والا سید کونین کے جسم کے اطراف میں حشرات نہ آتے، کوئی کیڑا، مکھی، مچھر آپ کے جسم اطہر کے اوپر نہ بیٹھتا، کوئی ایسی چیز کہ جو آپ کو نقصان پہنچا سکتی تھی نقصان نہ پہنچاتی تھی۔ کبھی آپ کے ناخن تراشنے جیسے نہ ہوتے، بال اس حد تک نہ بڑھتے کہ تراشنے کی نوبت آئے، غسل کی ضرورت نہ پڑتی، آپ کے دہن مبارک سے نکلنے والے لعاب میں مشک اور عنبر سے زیادہ خوشبو ہوا کرتی تھی، لہذا آپ کے جسم کو کسی عطر نے نہ مہکایا بلکہ عطروں کی شیشیاں آپ کی خوشبو سے مہک جایا کرتی تھی۔ یہ عالم ایک مختصر وقت کے لیے نہیں بلکہ اسی روز سے کہ جب آپ دنیا میں تشریف لا رہے ہیں۔ جناب سیدہ آمنہ سے پوچھا گیا، عبد المطلب نے پوچھا، اے شہزادی کی والدہ، آپ نے ولادت کے لمحات کو کیسا پایا؟ تو جناب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ، میرے ماں باپ قربان ہو آپ پر، آپ فرماتی ہیں ایسا کہ جیسے آسمان اور زمین کو ملانے والا کوئی میری گود اور آغوش میں ہو، ایسا کہ جیسے جہان کی ظلمت میں ایک نور میری آغوش میں سما گیا ہو، ایسا کہ جس نے زندگی بھر کی تھکاوٹ ایک لمحے میں دور کر دی ہو، ایسا کہ جس کے حسین چہرے کو دیکھ کر زندگی کی اہمیت، مقصد اور خالق کی عظمت کا سامنا ہو جاتا ہے۔ یہ چند دنوں کی بات ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے والد جناب عبداللہ کا چہرہ تو نہ دیکھ سکے مگر اپنے دادا عبد المطلب کے چہرے کو کبھی نہ بھول سکے۔ شب و روز آپ کی آغوش میں پلتے، ایک وقت تک حضرت عبد المطلب اس نبی پہ سایہ رہے کہ جس کا کوئی سایہ نہ تھا، ایک لمحے کی بھی تکلیف اور زحمت میں آپ کو نہ گھیرا، اور ایک وقت آیا
کہ عبد المطلب کو اس دنیا سے جانا پڑا۔ جناب حضرت عبد المطلب نے ایک ایسا انتخاب کیا کہ جن کے اوپر بھروسہ کر کر حضور سید کونین محمد مصطفیٰ کریم کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیا جا سکتا تھا، باوجود اس کے کہ صرف قریشی نہیں، عالمین کا ذرہ ذرہ حضور کی مخالفت میں کھڑا ہو جائے، وہ شخص حضور پہ سایہ بن کر کھڑا ہو سکتا تھا، باوجود اس کے کہ جن اور انس حضور سید کونین کے مقابلے میں لشکر سے لشکر بھر دے، وہ اکیلا شخص پہاڑوں کی طرح سید کونین محمد مصطفیٰ کے آگے سایہ دار دیوار بن کے کھڑا ہو سکتا تھا، باوجود اس کے کہ عرب مکہ اپنی جہالت کے اوپر اتر آئے، وہ شخص اپنی علم، حکمت، تدبیر اور دانش کے ساتھ حضور کو اپنی آغوش میں محفوظ رکھ سکتا تھا، باوجود اس کے معاشی بائیکاٹ کر دیا جائے۔ وہ ایک نہیں، دو نہیں، تین، وہ 3 دن نہیں، 3 مہینے نہیں، 3 سال اور اس سے زائد رسول اور رسول کے گھر والوں کو اپنے سینے میں جگہ دے سکتا تھا، باوجود اس کے کہ ہر شخص قطع تعلق ہی کر لے، وہ حضور کے ساتھ اپنا تعلق نبھا سکتا تھا، اور اس شخص کا نام حضرت ابو طالب، آپ پہ ہمارا سلام ہو گئے۔ حضرت ابو طالب نے حضور محمد مصطفیٰ کریم کی پرورش کی ذمہ داری لے لی، تعلیم، تربیت، معاش، یہاں تک کہ عرب معاشرے کے ہر پہلو سے آپ نے بہترین سرپرستی فرمائی۔ یہ ذمہ اللہ تعالیٰ نے لگایا جو عبد المطلب سے ہوتا ہوا جناب حضرت ابو طالب تک پہنچا۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بچپن کے ایام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے حضرت ابو طالب کے وہ اشعار یاد آتے ہیں، آپ کا وہ بولنا، بیٹھنا، گفتار کرنا، یہاں تک کہ آپ کا میری پرواہ کرنا میری آنکھوں کے سامنے سے دور نہیں ہوتا۔ ایک موقع پر تو حضرت علی ابن ابی طالب نے آپ کو وہ اشعار پڑھ کے بھی سنائے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں کو ایک خوبصورت یادگار کی طرف لے جاتے تھے۔ یہ بچپن حضور کریم ہے، ایک اور عرب کی روایت سے ہوتے ہوئے گزرنا ہے۔ مورخ نے لکھا کہ حضور کریم کو اپنے گھر سے کچھ فاصلے پر یعنی عرب کے بیابانوں میں، صحراؤں میں سفر کرنا ہے۔ ابھی اس نو مولود مبارک نے کسی غیر کے ہاتھوں میں، غیر کے گھر میں جا کے اپنی زندگی کے ان اوراق کو پلٹنا ہے کہ جو ہر ایک عرب گھرانے کے لیے لازمی ہوتے ہیں۔ لہٰذا اعلان ہوا کہ جہاں ہر بچہ گھر سے دور کچھ سال گزارتا ہے، وہاں عبداللہ کا یہ شہزادہ بھی ضرور جائے گا۔ دیہات کے قافلے آئے، بچوں کو پالنے والیوں نے اپنے اپنے نصیب کے حساب سے بچے اٹھائے اور اس کے بعد چلتی بنی، مگر جناب حلیمہ سعدیہ کو یہ موقع میسر نہ آیا۔ بہت مشکل کے بعد آپ کی قسمت نے کروٹ بدلی اور آپ کے مقدر کا ستارہ چمکا تو آپ جناب سیدہ آمنہ کی دہلیز پر آ گئی۔ آپ نے کہا کہ سب قافلے والوں کو بچے مل گئے، میں اپنی گود کو محروم دیکھ رہی ہوں، لہٰذا آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ اپنے نور منور کو میری آغوش میں دے دیں۔ جناب سیدہ آمنہ نے محمد مصطفیٰ کریم کی ذمہ داری جناب حلیمہ سعدیہ کے حوالے کر دی۔ کہتے ہیں اور روایات نے یوں ہی بیان کیا ہے کہ ایک مدت تک عرب کے دیہات کے وہ لوگ جو کچھ وقت کے لیے بچوں کو اپنی آغوش میں لے جاتے تھے، ان کو اپنے ساتھ کام کاروبار میں شریک کر لیتے تھے اور اس کے عوض کچھ قیمت لے کے شکر گزر کیا کرتے تھے، اس قافلے کے ساتھ آنے والے معاملے سے ناشنا تھے۔ جناب حلیمہ نے سوچا تو نہ تھا، ان کو یہ معلوم ہوا کہ شاید بڑے بڑے گھروں کے بچے بڑے بڑے قافلوں کے ہاتھ جا چکے ہیں، مگر محمد مصطفیٰ کریم اور ان کی آغوش کا یہ سفر کس قدر خوشحال، خوشبخت اور خوش نصیب ہو سکتا ہے، اس کا اندازہ انہیں اس وقت نہ ہو سکا۔ جو ہی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب حلیمہ کے گھر میں آتے ہیں، عرب کے دیہات کے اندھیروں میں اگر کوئی گھر چمکتا ہوا نظر آتا ہے تو وہ حلیمہ کا ہے۔ عرب کے تمام تر صحراؤں میں اگر کوئی حصہ، کوئی کھیت، زراعت سبزوار نظر آتی ہے تو وہ جناب حلیمہ کی ہے۔ نصیب خود دروازہ حلیمہ پہ کھڑا سجدہ کر رہا ہے۔ آس پاس کی تمام خوشبختیاں گھر کے طواف میں مشغول ہیں۔ یہ کون خوشحال، خوشبخت، خوشاں آیا، خوش مزاج و خوش فکر آیا، ایسے کی آمد سے جناب حلیمہ کی چھوٹی چھوٹی بچیاں
بچے اپنے نصیب کا ذکر آ کے کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ دن ہی بدل گئے۔ محمد کے آنے سے ہمارے شب و روز میں کس حد تک خوشحالی آ چکی ہے، اس کا تصور نہ پہلے کبھی کیا اور نہ کوئی بعد میں کر سکتا ہے۔ عزیز و جانان من، ان دو شخصیات کے پاس چلتے ہیں آج اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے حضور سید کونین کے بچپن کے معاملات کیسے پائے۔ ایک جناب حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک جناب حلیمہ سعدیہ۔ جناب حلیمہ سعدیہ کہتی ہے، میں نے پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حال میں زیارت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونی لباس پہنے ریشمی بستر پہ آرام فرماتے۔ میں نے نرمی سے جگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے ہوئے آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھنے لگے۔ آنکھوں سے ایسا نور مبارک نکلا اور وہ آسمان کی طرف بلند ہوتا چلا گیا کہ میں حیران ہو گئی۔ میں نے آگے بڑھ کے جناب سید کونین کے ماتھے کو چوم لیا۔ پھر آپ فرماتی ہیں کہ میرا قبیلہ بنی سعد قحط میں مبتلا تھا۔ جب حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی تو میں آپ کو لے کر اپنے قبیلے میں پہنچی۔ عجیب بات یہ تھی کہ آپ کی آمد سے ہی قحط دور ہو گیا۔ زمین سرسبز، درخت پھلدار اور جانور فربا ہو گئے۔ آپ فرماتی ہیں ایک دن میری پڑوسن مجھ سے بولی، اے حلیمہ، تیرا گھر ساری رات روشن رہتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا یہ روشنی کسی چراغ کی وجہ سے نہیں بلکہ محمد بن عبداللہ کی وجہ سے ہے۔ آپ کے چہرے کی نورانی میرے کمرے کو اس حد تک منور رکھتی ہے کہ جس کا بیان میں نہیں کر سکتی۔ جناب حلیمہ سے پوچھا، کیا رسالت مآب نے بکریاں چرائی ہیں؟ آپ نے فرمایا، میرے پاس 7 بکریاں تھیں۔ میں نے محمد بن عبداللہ کا ہاتھ ان بکریوں پر پھیرا تو اس کی برکت سے بکریاں اتنا دودھ دینے لگی کہ ایک دن میں دودھ 40 دن کے برابر کافی ہو جاتا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ میری بکریوں میں اتنی برکت ہو گئی کہ 7 سے 700 تک ہو گئی۔ ایک دن تو عجیب واقعہ ہوا۔ قبیلے والے میرے پاس آئے اور بولے، ان کی برکتوں سے ہمیں بھی حصہ دو۔ چنانچہ میں نے ایک تالاب میں حضور سید کونین محمد بن عبداللہ کے مبارک پاؤں ڈبوئے اور قبیلے کی بکریوں کو اس تالاب کا پانی پلایا تو ان بکریوں نے بچے جننا شروع کر دیے۔ قوم ان کے دودھ سے خوشحال اور مالدار ہو گئی۔ سننے والے کان ابھی تھکے نہ تھے کہ جناب حلیمہ نے اور بیان کرنا شروع کر دیا۔ فرمایا، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لے کر بیٹھی ہی تھی کہ چند بکریاں قریب سے گزری۔ ان میں سے ایک بکری نے آگے بڑھ کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کیا اور سر مبارک کو بوسہ دینے لگی۔ کسی نے پوچھا، جناب حلیمہ، کیا حضور بچوں کی طرح کھیلا بھی کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 9 ماہ ہوئی تو اچھی طرح کلام فرمانے لگے، یہاں تک کہ آپ کو پڑوس کے لڑکے کھیلنے کے لیے بلاتے تو ارشاد فرماتے، مجھے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ اے حلیمہ، اور بھی کبھی کوئی واقعہ آپ کے بچوں کے ساتھ پیش آیا؟ فرمانے لگی، ہاں، آمنہ کا لال میرے بچوں کے ساتھ جنگل کی طرف جاتا اور بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک دن میرا بیٹا مجھ سے بولا، امی جان، محمد بن عبداللہ بڑی شان والے ہیں، جس جنگل میں جاتے ہیں ہرا بھرا ہو جاتا ہے، دھوپ میں ایک بادل ان پہ سایہ کرتا ہے، ریت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم چومتی ہے اور ریت پر نشان بھی نہیں پڑتا، پتھر ان کے پاؤں تلے خمیر بن جاتا ہے اور سخت سے سخت چٹان بھی نرم پڑ جاتی ہے، سخت سے سخت مقامات پہ بھی آپ کے پاؤں چھپ جاتے ہیں۔ جنگل کے جانور محمد بن عبداللہ کے قدم چومتے ہیں۔ سرور کونین کی زندگانی مبارک کا 5واں سال تھا کہ انہیں اپنی والدہ ماجدہ کی آغوش میں واپسی بلا لیا گیا۔ جناب حلیمہ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ واپس آپ کی والدہ کے حوالے اور سپرد کر دیا۔ جناب آمنہ نے اپنے رشتہ داروں سے ملاقات اور اپنے شوہر عبداللہ کی قبر کی زیارت کا قصد کرتے ہوئے حضور کو آغوش میں لے کر مدینے کا رخ کیا۔ آپ حضور سرور کونین کو اپنے ساتھ ہمراہ مدینے لے آئیں اور اس سفر میں جناب ام ایمن بھی
حضرت آمنہ اور محمد بن عبداللہ کے ہمراہ تھی۔ جناب ام ایمن رسول خدا کے والد گرامی جناب عبداللہ کی کنیز تھی اور عبداللہ کی وفات کے بعد وراثت میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت میں ٹھہری۔ رسالت مآب جناب ام ایمن کی خدمات اور محبتوں کو ہمیشہ یاد کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ فرمایا کرتے تھے کہ ام ایمن امی بعد امی تھی، ایمن ماں کے بعد میری ماں۔ حضرت محمد بن عبداللہ اپنی والدہ ماجدہ کے ہمراہ پہلی دفعہ مدینے میں آ پہنچے ہیں۔ ماں نے اپنے مرحوم شوہر کی قبر کے پاس ہی گھر بسایا اور 1 مہینے تک وہیں قیام کیا، یعنی حضور سرور کونین اپنے والد مرحوم سے 1 ماہ تک ملاقات کرتے رہے اور آپ کی قبر کے آس پاس زندگی بسر کرتے رہے۔ اس دوران اپنی دائیوں کے پاس بھی وقت گزارا کرتے تھے۔ پیغمبر کی نگاہ جب ہجرت مدینہ کے دوران محلہ بنی نجار پر پڑی تو آپ نے فرمایا تھا، میری والدہ مجھے اپنے ساتھ اس جگہ پر لائی تھی اور میرے والد کی قبر اسی مقام پر ہے۔ اس سفر سے واپسی پر جناب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 30 برس تھی، تو ابوا کے مقام پر جو مدینے کا ایک گاؤں تھا، بیماری کی وجہ سے حضور سرور کونین کی والدہ ماجدہ جناب آمنہ انتقال کر گئی۔ مشہور قول جو نقل ہوا اس کے مطابق آپ کو اسی جگہ پر دفنایا گیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 6 سال اور 3 ماہ تھی۔ اہل تاریخ اور محدثین کے درمیان مشہور ہے کہ جناب عبداللہ کی وفات مدینے میں ہوئی اور وہیں پر آپ کو دفن کیا گیا اور آپ کی قبر بھی وہیں پر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ جناب آمنہ کی وفات ابوا کے مقام پر ہوئی اور وہیں پر آپ کو دفن کیا گیا۔ تاہم بعض روایات کے مطابق شیعہ اور اہل سنت کتب میں منقول ہے کہ جناب عبداللہ اور آمنہ دونوں ہی کی قبریں مکہ میں ہیں، جبکہ بعض کتب میں یہ ہے کہ صرف جناب حضرت آمنہ کی قبر مکہ میں ہے۔ بعض منابع کے مطابق حضرت محمد مصطفیٰ کی والدہ ماجدہ کی قبر مکہ کے مقبرہ ہجون یا شیب ابی ذر میں ہے۔ تاریخ کے اوراق میں چھان بین کرنے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مشرکین مکہ نے جنگ احد کے لیے مدینے پر حملہ کرنے کے دوران ابوا کے مقام سے گزرتے ہوئے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر کھولنے کا بھی ارادہ کر لیا تھا، مگر ابو سفیان نے انہیں کہا کہ مسلمان بھی ہماری قبروں کے ساتھ یہی سلوک کر سکتے ہیں، لہٰذا وہ رک گئے۔ اسی طرح ہجرت کے 6 سال پیغمبر اور آپ کی سپاہ نے جب عمرے کی ادائیگی کے لیے رخت سفر باندھا تو راستے میں ابوا کے مقام پر ٹھہر گئے اور فرمایا، خدا نے مجھے اجازت دی ہے کہ اپنی والدہ کے مزار کی زیارت کر لوں۔ پھر حضور نے آنکھ بھر کے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی۔ آپ اپنی والدہ ماجدہ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر ان کی مہربانیوں کا ذکر کرتے رہے اور اشک بار ہوتے گئے۔ اہل سنت کے منابع میں موجود یہ احادیث ان لوگوں کے لیے بہترین جواب ہیں کہ جو مردوں کے لیے آہ و بکا اور قبور کی زیارت کو ناجائز سمجھتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ عثمانی دور حکومت تک ہجون کے قبرستان میں ابوا کے مقام پر آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر پر ایک مقبرہ بھی موجود تھا، مگر اس کے بعد وہ سب کچھ ڈھا دیا گیا۔ اب رحمت للعالمین کے سر سے رحمت کے 2 بڑے ابواب دور ہو چکے تھے، ایک ان کے والد گرامی اور پھر ان کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ یہ عظیم ذمہ داری اب کس کے سپرد کی جائے؟ والدہ ماجدہ کے انتقال کے بعد رسول خدا اپنے جد امجد جناب عبد المطلب کی زیر سرپرستی آ گئے۔ حضرت عبد المطلب کو آپ سے بے حد محبت اور الفت تھی۔ یہ چیز ان کی جانب سے حضور سرور کونین کی سرپرستی کا ذمہ سنبھالنے کے بعد اور بہترین انداز سے عیاں ہو گئی۔ عبد المطلب نے اپنی اولاد سے کہا، خدا کی قسم اس بچے کا مقام بہت بلند ہے، میں اس وقت کو دیکھ رہا ہوں کہ جب تم سب کے سید و سالار محمد مصطفیٰ ہوں گے۔ پھر آپ کو آغوش میں لے کر اپنے پاس بٹھانے اور فرط محبت سے آپ کو چومنے کا ذکر آیا ہے۔ جناب عبد المطلب کھانے سے پہلے کسی کو بھیج کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا لیا کرتے اور پھر کھانا ساتھ بیٹھ کر کھاتے۔
موت کے وقت جو انسانی زندگی کے سخت ترین لمحات میں سے ہے، عبد المطلب کی تنہا تشویش حضرت محمد مصطفیٰ کے حوالے سے تھی۔ انہوں نے حضرت ابو طالب کو آپ کی سرپرستی سونپی ہی اس لیے تھی کہ یہ بہترین شخصیت ہے جو میرے پیارے محمد کی بہترین نگہداشت اور ذمہ داری سنبھال سکتے ہیں۔ آپ نے اپنے آخری ایام میں ابو طالب کو بلایا۔ بیٹے ابو طالب، تم سے کسی چیز کو دے کر مایوسی نہیں ہوئی ہے۔ بیٹے ابو طالب، خدا نے تمہارے ہاتھ میں کعبے کی ذمہ داری دی، میں امیر کعبہ کی ذمہ داری دے رہا ہوں۔ میں محمد بن عبداللہ کی ذمہ داری تمہارے ہاتھوں میں دے رہا ہوں۔ اور پھر فرمانے لگے، اللہ اللہ فی حبیبی ہی، حبیب خدا کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ اور سوال کیا، آئے ابو طالب، کہ میری وصیت کو قبول کرتے ہو؟ جناب ابو طالب نے جواب دیا، خدا کی قسم، ہاں ہاں ہاں، بخوبی قبول کرتا ہوں۔ مشہور قول کے مطابق جب رسالت مآب 8 برس کے تھے تو حضرت عبد المطلب نابینا ہو گئے اور اسی حالت میں آپ کا انتقال بھی ہوا۔ وفات کے وقت حضرت عبد المطلب کی عمر کے بارے میں اختلاف تو ہے۔ بعض نے وفات کے وقت آپ کی عمر 86 برس لکھی ہے، بعض نے 140 تک کی روایات پیش کی ہیں، مگر اب امتحان کڑا ہے۔ اب تیسری وہ شخصیت جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایک مہربان سایہ تھی، اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اور یہاں سے محمد بن عبداللہ کی پرورش فرمائی علی مرتضیٰ کے بابا ابو طالب نے۔ اگلی سیریز میں آپ کو یہیں سے آگے کے احوال، بچپن کے واقعات اور شام کے سفر کا وہ عظیم واقعہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اگر آپ کو یہ سیریز پسند آ رہی ہو تو آپ نے کامنٹ میں ضرور لکھنا ہے، تاکہ میں ہمت کر کے اپنا مطالعہ، اپنی تحقیق اور خاص طور سے ان ایام کا ذکر کر سکوں کہ جن کا ذکر ہمیں بیانات میں تو نہیں ملتا اور روایات میں پڑھنے کی ہمت ہم میں نہیں ہے۔ اللہ کی